الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع علم غیب حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اور اس موضوع پر کثیر حدیث موجود ہیں لیکن ایک دو بیان کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ و تسلیم کو علم غیب یعنی علم عطیہ عطا فرمایا، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو صحیح بخاری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں اپنے اپنے مقامات میں داخل ہونے تک خبر دے دی۔ اسے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اب دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے جو جنتی ہے جو جنت میں داخل ہوگا اور اس کے ٹھکانے کی بھی خبر دے دی، اور جو جہنمی ہے جہنم میں اس کے ٹھکانے کی بھی خبر دے دی، اور آخر میں یہی بتا دیا کہ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، اور اپنے کھڑے ہونے کے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے ہر اہم بات بیان فرما دی، جس سے بیان کو یاد رکھا سو یاد رکھا، اور جسے بھلا دیا سو بھلا دیا۔ اب دیکھیں ادھر سیدنا عمر فاروق ہیں اور حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ وہ سب کچھ میرے ان ساتھیوں کے علم میں آیا، پھر ان میں سے جب کوئی چیز پیش آتی ہے جو میں بھول چکا ہوتا ہوں تب اسے دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے یاد آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان غائب ہو جانے کے شخص کا چہرہ یاد رہتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو اللہ مجد الکریم نے اپنی علم سے، اپنی عطا سے بہت کچھ علم عطا فرمایا جن کی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت پاک موجود ہے جن کے حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب دیکھ لیے۔ اور اسی طرح امام مسلم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت سوال کیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا، تم مجھ سے پوچھو، جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے میں جواب دوں گا۔ جب قوم نے یہ سنا تو خاموش ہو گئی اور خوف زدہ ہونے لگے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر ایک اپنے کپڑوں میں سر لپٹے ہوئے رو رہا ہے۔ پھر مسجد سے وہ شخص اٹھا جسے جھگڑے کے وقت اس کے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو کا حذیفہ، تو تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ اور سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث پاک یہ موجود ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صبح نماز میں تاخیر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح کی نماز کے لیے آنے میں مجھے تاخیر کیوں ہوئی۔ میں نے رات میں اٹھ کر وضو کیا اور جتنی مقدار تھی نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آ گئی اور میں سو گیا۔ تب میں نے اپنے آپ رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اے حبیب، میں نے عرض کی، اے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بلند اور بالا فرشتہ کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میرے رب میں نہیں جانتا۔ بار وہی فرمایا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے رحمت اور اپنی رحمت میرے کاندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ تب ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے سب کچھ جان لیا۔